ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء کل شیء حی صلوات پڑھنے بآواز سے بلند آغاز گفتگو سے قبل گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ظاہر امام حسین علیہ السلام خورشید بانو مرحومہ بنت محمد ذکی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے، نیاز حسین مرحوم ابن ممتاز حسین صاحب کی مرحوم ایصال فرمائے، مل جل کر عظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات پڑھیں۔ حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، لہٰذا کوشش کروں گا کہ جتنی دیر گفتگو ہو اس ماں کے ذیل میں ہو کہ جو کائنات کی سب سے افضل ماں ہے، جس نے کائنات کو بتایا ہے کہ ماں کہتے کسے ہیں، ماں ہوتی کیا ہے۔ ذرا سا اس کا مقدمہ بناؤں گا اور مقدمے کے بعد اس کو آف کر دیجیے۔ صلوات پڑھنے بآواز بلند۔ مقدمتاً اسی ماں کے ذیل میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس آیہ کریمہ کا محور اور مرکز وہی ذات ہے کہ جس نے زمانے کو بتایا کہ ماں ہوتی کیا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی ایسی محبت رکھی ہے کہ جب ہمارا باپ دنیا سے جاتا ہے تب بھی سکون اہل بیت بخشتے ہیں، ہماری ماں دنیا سے جاتی ہے تب بھی سکون اہل بیت کی وہ فرد بخشتی ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ان کے تذکرے سے ہمارے تذکرے معراج پا جاتے ہیں، ہمارے مرحومین کے تذکرے معراج پا جاتے ہیں اور منزل کمال پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ حضرات سے پہلی مرتبہ اور یہی آخری مرتبہ گزارش ہے کہ قریب آ جائیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کوئی درمیان میں اس طرح سے خالی جگہوں کو پر کرے گا۔ آپ ہی لوگ قریب آ جائیے، آ جائیے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے۔ عزیزان گرامی، اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ نہ یہ جو لوگ آ گئے ان کا شکریہ، اور جو جگہیں خالی ہیں میں بعد میں بلاتا رہوں گا جو بعد میں، تو آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوئیے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ عزیزان گرامی، تو وہ اللہ کے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری خلقت کی، جس نے ہمیں بنایا،
جس نے ہمیں سلیقہ حیات دیا، جس نے ہمیں سلیقہ گفتگو دیا، جس نے ہمیں کھانے کا سلیقہ دیا، اٹھنے اور بیٹھنے کا سلیقہ دیا، چلنے اور پھرنے کا سلیقہ دیا، وہ اللہ ہے کہ جس نے ہمیں بھوکا اٹھایا مگر کبھی بھوکا سونے نہ دیا۔ وہ اللہ اپنی بابرکت کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ اللہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے کائنات کی ہر شے کو زندہ رکھا ہے تو پانی کے سبب زندہ رکھا ہے، یعنی کائنات میں جو شے جہاں ہے اگر وہ زندہ ہے تو پانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے، کائنات میں جو شے جہاں بھی ہے، اچھا قید نہیں لگائی ہے، کوئی شے استثناء نہیں ہے، مستثنیٰ نہیں ہے، ہر شے تو پھر ہر شے وجعلنا من الماء کل شیء، ہر شے تو پھر ہر شے مطلقاً اعلان ہے کہ کائنات کی ہر شے اگر زندہ ہے تو وہ پانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ کہنے والا مولوی نہیں ہے، مولا ہے، اور وہ مولا ہے کہ جو رسول کا بھی مولا ہے اور علی کا بھی مولا ہے۔ اللہ مولانا وانا مولا المؤمنین، یہی تو کہا تھا نا، اللہ ہمارا مولا ہے، تو وہ مولا کہ جو نبی کا بھی مولا ہے، علی کا بھی مولا ہے۔ وہ آیت ایک قرآنی میں اور قرآن مجید کے سوروں میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے کائنات کی ہر چیز کو زندہ رکھا ہے تو پانی کے سبب زندہ رکھا ہے۔ آیت ہے، روایت نہیں ہے، روایت جھٹلائی جا سکتی ہے، آیت نہیں جھٹلائی جا سکتی ہے۔ ہر شے جب اللہ نے کہہ دیا ہر شے پانی کی وجہ سے، تو اب کائنات میں کسی کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، کسی کی اپنی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کے کہے ہوئے کو کاٹ دے۔ اب اللہ نے کہہ دیا کہ ہر شے زندہ ہے پانی کی وجہ سے، تو اب زمین زندہ تو پانی کی وجہ سے، آسمان زندہ تو پانی کی وجہ سے، چاند زندہ تو پانی کی وجہ سے، سورج زندہ تو پانی کی وجہ سے، کہکشائیں زندہ تو پانی کی وجہ سے، یہ بجلیاں زندہ تو پانی کی وجہ سے، آدم زندہ تو پانی کی وجہ سے، نوح زندہ تو پانی کی وجہ سے، موسیٰ زندہ تو پانی کی وجہ سے، عیسیٰ زندہ تو پانی کی وجہ سے۔ کائنات میں جو شے زندہ ہے اگر اس کا وجود ہے تو اس کا وجود پانی کی وجہ سے ہے، اگر پانی کا وجود نہیں تو شے کا وجود نہیں۔ اگر وہ زندہ ہے، وہ جی رہی ہے تو وہ پانی کی وجہ سے جی رہی ہے۔ لیکن ایک بات اور کہوں گا کہ کائنات میں ہر وہ شے پانی کی وجہ سے زندہ ہے کہ خود جس شے کا وجود بعد میں ہے پانی کا وجود پہلے ہے۔ ہاں میں کیا عرض کر رہا ہوں، کائنات میں ذرا غور فرمائیں، کائنات میں جو شے بھی پانی کی وجہ سے زیرو ہے، پانی کی وجہ سے زندہ ہے، اس شے کا وجود بعد میں ہے، پانی کا وجود پہلے ہے۔ پانی پہلے ہے تبھی تو اس کی وجہ سے کائنات میں ہر آنے والی شے وجود میں آ رہی ہے اور اس پانی کی وجہ سے زندہ ہو رہی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو کائنات کی ہر شے بعد میں ہے، پانی پہلے ہے۔ لیکن اب میں کیا کروں، وہ اللہ کہ جس نے یہ کہا کہ میں نے کائنات کی ہر شے کو زندہ رکھا پانی کی وجہ سے، وہی اللہ ایک دن حدیث قدسی میں کہنے لگا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، تو اے محمد سب سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب پانی نہیں تھا، محمد تھے۔ بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ ہو جائیے، ذرا میرے ساتھ ہو جائیے، صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ انشاءاللہ اس ٹاپک میں ایک منزل تک لے کر کے جاؤں گا اور آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اس کا مطلب پانی نہیں تھا، محمد تھے، تو کیا تنہا پیغمبر اسلام تھے؟ نہیں، مولا کائنات بزم رسول میں آ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی، علی کو دیکھا، جیسے ہی علی کو دیکھا تو مسکرائے، اور مسکرا کے ایک جملہ کہا مرحباً بمن خلقہ اللہ تعالی قبل ابیہ آدم ب40 الف سنۃ، میں اپنی بزم خوش آمدید کہتا ہوں اس علی کو کہ جسے اللہ نے ان کے باپ آدم سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا ہے۔ میں اپنی بزم خوش آمدید کہتا ہوں اس علی کو کہ جسے اللہ نے ان کے باپ آدم سے
40,000 سال پہلے پیدا کیا ہے۔ سائل کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اور علی کو آدم کے وجود سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا۔ کہ سنو، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ کہکشائیں، نہ بجلیاں، نہ آدم، نہ حور، نہ ملائکہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ ہم جیسے جیسے اللہ کی تسبیح کرتے جاتے تھے، اللہ کبھی پانی کو بناتا تھا، کبھی زمین کو بناتا تھا، کبھی آسمان کو بناتا تھا، کبھی چاند کو بناتا تھا، کبھی سورج کو بناتا تھا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ فرشتوں نے مجھے اور علی کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح سیکھی ہے۔ فرشتوں نے مجھے اور علی کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح سیکھی ہے۔ تو اس کا مطلب نبی کا یہ بتانا کہ اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، یہ کہنا بتا رہا ہے پانی نہیں تھا، علی بھی تھے۔ پانی نہیں تھا، علی تھے۔ اب 2 انوار سے اللہ نے بنائے 14 انوار۔ 14 انوار وجود میں تھے جب پانی کا وجود نہیں تھا، پانی نہیں تھا اور 14 تھے۔ اب ان کے صدقے میں کائنات بن گئی۔ اب اللہ نے پہلا بشر بنایا جس کا نام رکھا آدم۔ آدم بن گئے۔ اب اللہ نے 14 انوار میں سے 13 انوار کو صلب جناب آدم میں رکھا، 14 میں سے 13 کو رکھا، ایک کو نہیں رکھا۔ اصل میں اس نور کے، اس ایک نور کے حجاب کا اتنا خیال تھا، اس کے پردے کا اتنا خیال تھا کہ اللہ نے 14 میں سے 13 کو رکھا، ایک کو نہیں رکھا۔ 13 انوار صلب جناب آدم سے ہوتے ہوئے صلب جناب شیس میں منتقل ہوئے، صلب جناب شیس سے صلب جناب ابراہیم، صلب جناب ابراہیم سے صلب جناب ہاشم، صلب جناب ہاشم سے صلب جناب عبد المطلب، صلب جناب عبد المطلب سے اللہ نے انوار کی تقسیم کر دی۔ ایک کو صلب جناب عبداللہ میں رکھا، ایک کو صلب جناب ابو طالب میں رکھا۔ صلب عبداللہ سے جو نور ظاہر ہوا وہ محمد کہلایا، صلب ابو طالب سے جو نور ظاہر ہوا وہ علی کہلایا۔ چلے تھے 13، آئے ہیں 2۔ ختم کر دی منت تمہید۔ چلے تھے 13، آئے ہیں 2۔ میں نے کہا نا کہ ذہن میں رکھیے گا کہ ذات وہی ہے کہ جو ہر ماں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ چلے تھے 13، آئے ہیں 2، رہ گئے 11۔ 11 کی آمد کے لیے ضروری ہے کہ وہ 14واں نور اتارا جائے کہ جو عرش پہ رکھا گیا ہے۔ ہائے ہائے یار بھائی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ 11 کی آمد کے لیے ضروری ہے کہ وہ 14واں نور بھیجا جائے کہ جو عرش پر رکھا گیا۔ تو کیا کہا، اے میرے حبیب آؤ معراج کی منزلوں میں آؤ۔ پیغمبر اسلام چلے، معراج کی منزلوں میں گئے، جنت کے 4تھے طبقے میں پہنچے۔ جبرائیل امین نے ایک پھل توڑا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر کیا اور حاضر کر کے فرمایا، یا رسول اللہ اسے کھا لیجئے، اس لیے کہ اس میں آپ کی بیٹی کا نور ودیت کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پھل کھایا، واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا، کس سے باتیں کی، کس سے گفتگو کی، کیا ہوا، کیا دیکھا، کس سے ملے، کیا ہوا؟ پردہ حجاب، پردہ حجاب۔ یاد ہے میں نے کیا کہا، 13 کو رکھا، ایک کو نہیں رکھا۔ یہاں لوگ سوال کر رہے ہیں معراج پہ ہوا کیا، کیا لینے گئے، کیا دے کے آئے، کس سے ملاقات ہوئی، کس سے گفتگو ہوئی، کس سے باتیں ہوئی؟ فوراً اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل امین آئے، آ کے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجئے اللہ نے اپنے عبد کی طرف وحی کی، ما أوحا، جو بھی کی، یعنی آیت آئینہ دکھا رہی ہے، جو کچھ ملا ہے وہ ہر ایک کو نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ جو کچھ ملا ہے وہ ہر ایک کو نہیں بتایا۔ یہ علماء کا بیان ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو خانوادہ علیہ محمد کی مستورات ہیں، یہ جو بیبیاں ہیں، یہ خواتین ہیں، یہ مخدرات ہیں، یہ کوئی عام مستورات ہیں، یہ عام خواتین ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ سنو، یہ وہ محترم اور معظم خواتین ہیں کہ لا یرا وجوہہن فی ملئ الاعلی الا الرحمن ولا فی الدنیا الا القرآن۔ علماء کہتے ہیں یہ وہ محترم خواتین ہیں کہ جن کے حقیقی چہرے آسمانوں پہ بس رحمان نے دیکھا ہے، زمین پہ بس قرآن نے دیکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ لیجئے تمہید ختم کر دی، آ گئی منزل عزیزان گرامی۔ تو اب اللہ نے پیغمبر اسلام کو وہ نور دیا، پیغمبر اسلام آئے۔ اب اللہ نے پیغمبر اسلام کو ایک بیٹی دی، اللہ نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔
بیٹی بڑی ہو گئی، اللہ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام تھا سرسائل۔ سرسائل زمین پہ آیا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے زوج النور بالنور، نور کو نور سے ملا دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے علی کو قریب بلایا، بلا کے فرمایا یا علی یا علی یا علی، اللہ نے میری بیٹی کی نسبت آپ سے آسمان پر طے کی ہے۔ ہاں میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ تمہید ختم کر رہا ہوں، ذرا جڑ جائیں میرے ساتھ آپ حضرات۔ اللہ نے میری بیٹی کی نسبت آپ سے آسمان پہ طے کی ہے۔ اللہ نے طے کی ہے، میں نے نہیں۔ اللہ نے طے کی ہے، میں نے نہیں۔ اللہ نے کائنات کا اکلوتا جوڑا ہے علی و جناب سیدہ کا، جو آسمان پہ بنا۔ بقیہ کائنات کے ہر جوڑے زمین پہ بنائے گئے، چونکہ یہ اکلوتی فضیلت حاصل تھی علی و جناب سیدہ کو، اسی لیے عرب کے مکار لوگوں نے کائنات میں ایک جھوٹ مشہور کیا، کیا؟ سب جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ عقل کے اندھو، اگر جوڑے آسمانوں پر بنتے تو زمین پہ کبھی طلاق نہ ہو۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ بہرحال عزیزان گرامی، اب اللہ نے اسی بیٹی سے اللہ نے چوتھا نور بھیجا، حسن کہلایا۔ پانچواں نور بھیجا، حسین کہلایا۔ ساتواں نور بھیجا، محمد کہلایا۔ آٹھواں نور بھیجا، جعفر کہلایا۔ یہی ہمارا آٹھواں معصوم، چھٹا امام۔ ایک دن خطبہ دے رہا تھا، خطبے کے دوران سائل نے سوال کر لیا، اے میرے مولا، میرے سلطان، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی جدہ کے مہر کی رقم تھی بس فقط 500 درہم۔ کتنی؟ بس 500 درہم، بس 500 درہم۔ چہرہ امام پر سرخی جلالت نمودار ہوئی۔ امام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے جدہ کی مہر کی رقم بس 500 درہم تھی؟ کہا کہ سنو، میری جدہ کا ایک عقد آسمان پہ ہوا، ایک عقد زمین پہ ہوا۔ تمہید ختم کر رہا ہوں، منزل تک آ جاتا ہوں کہ میری جدہ کا ایک عقد آسمان پہ ہوا، ایک عقد زمین پہ ہوا۔ جو عقد زمین پہ ہوا اس کی مہر کی رقم تھی 500 درہم، اور جو عقد، اب آیت آپ کے ذہن میں ہے، بھولے تو نہیں ہے، وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے کائنات کی ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ تو پانی سے جو بھول گیا آیت، وہ ٹاپک بھول گیا۔ کیا تم کیا سمجھتے ہو میری جدہ کے مہر کی رقم بس 500 درہم تھی؟ کہا کہ سنو، میری جدہ کا ایک عقد زمین پہ ہوا، ایک عقد آسمان پہ ہوا۔ جو عقد زمین پہ ہوا اس کی رقم تھی 500 درہم، اور جو آسمان پہ ہوا تو اتنا جان لو کہ کائنات کے سمندروں میں جہاں جہاں بھی پانی کے قطرے موجود ہیں میری جدہ کے مہر میں۔ میری جدہ کے مہر میں ہے، پانی ہے، مہر جناب سیدہ۔ پانی کا استعمال وہی کرے گا جسے صاحب مہر اجازت دے۔ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پانی کا وہی استعمال کرے گا جسے صاحب مہر اجازت دے۔ پانی کا وہی استعمال کرے گا جسے صاحب مہر اجازت دے۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، جملہ سنبھال لیجئے گا۔ جو عظمت جناب سیدہ پہچانتے ہوئے جناب سیدہ کا احترام نہ کرے وہ حرام کا پانی پیتا ہے۔ اوہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اب یہاں تک تو تھی ہماری تمہید۔ اب میں آپ کو اسی ٹاپک سے پورا، اس پہ تو میں خمسہ بھی پڑھ چکا ہوں، ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ اب یہاں سے جڑ رہا ہوں، میں جلدی یہاں تک آ گیا، اب یہاں سے میں آپ کو جوڑ رہا ہوں۔ تو پانی ہے مہر جناب سیدہ۔ جو جناب سیدہ کی عظمت جان کر جناب سیدہ کا احترام نہ کرے، حرام کا پانی پیتا ہے۔ آپ ٹھہریے، جملہ سنیے، حرام کا پانی پیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب جناب سیدہ نے دربار میں خطبہ فدق دیا تھا
تو خطبہ فدق میں بی بی نے آغاز ہی میں یہ بات کہی تھی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت بتاؤ۔ اچھا سنیے اس جملے کو بعد میں سنیے گا، اس سے پہلے 3 جملے سنیے، پھر اس کے بعد پانی ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ جملہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ 3 جملے بی بی 3-4 بہت سارے جملے کہے ہیں، مجھے پورا خطبہ فدق نہیں پڑھنا۔ بی بی نے پہلے اوقات بتائی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ہمیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہو، تم ہمیں جھوٹا بتا رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا؟ میں بتاؤں تمہاری اوقات کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ سنو، تم بالائی کھانے کے بہانے پورا دودھ پی جاتے ہو۔ خطبے کا جملہ ہے بھائی، شمس صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ شمس تبریز کا اپنا جملہ نہیں ہے، کہا تم یہاں جو جلال پورے مثلا بقرعید کے موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جانور ایک ساتھ لوگ لے کر کے آتے ہیں بیچنے کے لیے، تو اس میں نشانیاں لگی ہوتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ جانور فلاں کا ہے۔ یہ سب علاقے کے مطلب کچھ جانور ہیں 10-15 ادھر ہیں، کوئی 10-15 ادھر 10-15، اس سے پتہ چلتا ہے یہ فلاں کا جانور۔ ایک نشانی لگی ہوتی، کسی کے کان میں لگی ہوگی، کسی کے سر پہ، کسی کے سینگ میں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں، تاکہ چوری نہ ہونے پائے۔ سن رہے ہیں آپ؟ بی بی نے کہا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بی بی نے خطبہ فدق میں کہا ہے، شمس تبریز کا جملہ نہیں ہے، مرضی ہے چاہے جیسے سنیے گا۔ بی بی نے فرمایا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ بتاؤں تمہاری اوقات تو یہ ہے کہ تمہاری اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہ تھی، تم دشمن کے مقابلے میں پینے والے کے لیے ایک گھونٹ کے مانند تھے، کھانے والے کے لیے ایک نوالے کے مانند تھے۔ تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تمہاری اوقات کیا تھی؟ بتاؤں؟ اب کیا فرمایا بھی؟ اب سمجھ گئے نا؟ یہ نشان لگا ہے یہ ان کا، یہ نشان لگا یہ فلاں کا، یہ نشان لگا یہ فلاں کا، یہ نشان لگا ہے یہ فلاں کا ہے۔ خدا کی قسم کیا حیثیت بتائی ہے دربار میں بی بی نے! کہیں ان کو چور بھی بنایا، کہیں نے مطلب الگ طریقوں سے جیسے بی بی سمجھا سکتی تھی، ان کی حیثیت بتا سکتی تھی، بی بی نے بتایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بتاؤ تمہاری اوقات کیا ہے؟ بھرا ہوا دربار ہے، اکیلی ہے نبی کی بیٹی، اور پتہ نہیں کتنے کرسی نشین ہے، کھڑی ہے نبی کی بیٹی، وہاں نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے تمہاری حیثیت بتاؤ، تمہاری اوقات بتاؤ۔ کہا کہ سنو، تم نے اپنے نشان دوسروں کے اونٹوں میں لگائے ہیں۔ ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، صلوات پڑھ لینا بآواز بلند۔ تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات، تمہاری تھوڑا سا اور قریب آ جائیے، یہ والا خلا ختم کر دیجئے، اور نوجوان تھوڑا آپ لوگ گھوم جائیے، اب میں تمہید ختم کر چکا ہوں۔ صلوات پڑھنے بآواز بلند آ جائیے تھوڑا سا۔ جو لوگ باہر سے اندر آنا چاہتے ہیں، 20 سے 25 لوگوں کی میرے ممبر کے پاس ابھی جگہ ہے۔ جو لوگ آنا چاہتے ہیں، اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں بلا تکلف۔ میں نے مجمع کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ گھبرائی نہیں، بعد میں آگے آ جائیے گا، بالکل بلا تکلف آگے آ جائیے گا، آگے جگہ بہت ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ دیکھیے میں نے اپنا فین بند کر دیا، ہم سے زیادہ گرمی تو اس وقت لگ نہیں رہی ہوگی آپ کو۔ کہا تمہاری حیثیت، اب استقبال کیجئے گا اس چوتھے جملے کا۔ کہا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کھانے والے کے لیے ایک نوالے کے مانند تھے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم پینے والے کے لیے ایک گھونٹ پانی کے مانند تھے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کہا کہ سنو، تم نے اپنے نشان دوسروں کے اونٹوں میں لگائے ہیں۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم بالائی کھانے کے بہانے پورا دودھ پی جاتے ہو۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم جنگوں میں پسپائی اختیار کرتے تھے، جنگوں سے بھاگ جایا کرتے تھے، لیکن جب بھی تم بھاگتے تھے تو اللہ میرے شوہر علی کے ذریعے ہمارے بابا رسول کی مدد کرواتا تھا۔ ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے؟ اب جملہ سمجھیے اپنے ریلیٹڈ۔ اب میں نے کیا جملہ کہا تھا کہ جو عظمت جناب سیدہ پہچانتے ہوئے احترام نہیں کرتا، حرام کا پانی پیتا۔ بی بی نے کہا تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات میں بتاؤں کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم اس گڈھے کا پانی پیتے ہو جس میں اونٹ پیشاب کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تمہاری حیثیت، تمہاری تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات، یعنی بی بی بتا کر کے گئی
جو ہماری عظمت ہمارا وقار نہیں کا جانتا، جو ہمارا ادب نہیں کرتا، پانی حرام کا پینا ہے، نجس پانی پیتا ہے، اس کیچڑ کا پانی پیتا ہے. تمہاری خطبے میں کہیں بی بی نے، پورا خطبے کا وقت نہیں ہے اور میں خطبے کی تیاری بھی کر کے اس وقت نہیں آیا ہوں. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. وہ ایام فاطمی ہی میں پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی تو تذکرہ جناب سیدہ کا کرنا ہے. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات، تو پانی کو سمجھیے. اچھا ایک بات تو میں نے کبھی عرض کی تھی اسما پور میں کہ پانی کی ایک اپنی ایک پہچان ہے، اور وہ پہچان یہ ہے کہ پانی کی تاثیر بدلتی ہے، پانی کا اثر بدلتا ہے. یہ حقیقت ہے، پانی کا اثر بدلتا ہے، کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا ہے. ابھی گلاس میں کوئی پانی رکھا ہو، اس کی تاثیر اور ہے، آپ اسی پہ کسی سے سورہ الحمد سے پڑھوا لیجئے، اثر بدل جائے گا. اپنے پیش امام سے سورہ الحمد پڑھوا لیجئے، اثر بدل جائے گا. اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں اثر نہیں بدلے گا تو ان سے پوچھئے کہ پڑھ کے دیتے کیوں ہیں. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. اگر کوئی انکار کر دے کہ نہیں صاحب نہیں، پانی کی تاثیر نہیں بدلتی ہے، پانی کا اثر نہیں بدلتا ہے، تو اسے پوچھئے پڑھ کے دیا کیوں تھا بھائی. پڑھ کے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیتیں پڑھنے کے بعد پانی کا اثر بدلتا ہے. پانی اچھائیوں کو بھی قبول کرتا ہے، برائیوں کو بھی قبول کرتا ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ نے اس کو آزمایا ہے کہ پانی اچھائی بھی قبول کرتا ہے، پانی برائی بھی قبول کرتا ہے. غور فرما رہے ہیں. تو پانی کی تاثیر بدلتی ہے، پانی کا اثر بدلتا ہے. مثلا اب کریم پور میں ہوں، کریم پور کے پانی کی تاثیر اور ہے. میں مصطفیٰ آباد میں ہوں، مصطفیٰ آباد کے پانی کی تاثیر اور ہے. میں نگپور میں ہوں تو پانی کی تاثیر اور، جلال پور میں ہوں تو پانی کی تاثیر اور. اب بھائی آپ ذرا سا بڑھ جائیے، اکبر پور میں ہیں تو پانی کی تاثیر اور. جیسے جیسے جگہ بدلتی رہتی ہے ویسے ویسے پانی کے تاثرات بدلتے رہتے ہیں، پانی کا اثر بدلتا رہتا ہے، پانی کی تاثیر بدلتی رہتی ہے. اکبر پور کے پانی کی تاثیر اور ہے، سلطان پور کے پانی کی تاثیر اور ہے، لکھنؤ کے پانی کی تاثیر اور ہے، دلی کے پانی کی تاثیر اور ہے، حیدرآباد کے پانی کی تاثیر اور ہے، ممبئی کے پانی کی تاثیر اور ہے، ہندوستان کے پانی کی تاثیر اور ہے، پاکستان کے پانی کی تاثیر اور ہے، عراق کے پانی کی تاثیر اور ہے، ایران کے پانی کی تاثیر اور ہے. جیسے جیسے جگہ بدلتی رہتی ہے پانی کا اثر بدلتا رہتا ہے، جگہ بدلتی رہی. اچھا جیسے جیسے پانی بدلتا رہا ویسے ویسے ہماری تہذیب بدلتی رہی. لہٰذا بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. جیسے جیسے پانی بدلتا رہا ویسے ویسے ہماری تہذیب بدلتی رہی. اب کیا ہوا کہ جیسے جیسے پانی بدلا اب نگپور کی تہذیب اور، جلال پور کی تہذیب اور، عثما پور کی تہذیب اور، جعفر آباد کی تہذیب، جیسے ذرا سے فاصلے پر 2-2 کلومیٹر کے فاصلے پر اثر بدل رہا ہے، تاثیر بدل رہی ہے، تہذیب بدل رہی ہے. اکبر پور کی تہذیب اور ہے، سلطان پور کی تہذیب اور ہے، لکھنؤ کی تہذیب اور ہے، دلی کی تہذیب اور ہے. جیسے جیسے پانی بدل رہا ہے ویسے ویسے تہذیب بدل. بھائی شمس تبریز کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں 2 طرح کے لوگوں نے ہماری اس قوم کو توڑنے کی کوشش کی. ایک وہ جن کا پانی خراب ہے، یا میں کیا عرض کر رہا ہوں، 2 طرح کے لوگوں نے ہماری قوم کو توڑنے کی کوشش کی. ایک وہ جن کا پانی خراب ہے، ایک وہ جن کا خون خراب ہے. پہچان کیا ہے؟ کہ پہچان بس اتنی ہے، جو علماء کے خلاف بولے سمجھنا پانی خراب ہے، جو عزاداری کے خلاف بولے سمجھنا خون خراب ہے. جزاک اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. تو وجہ علنا. اب سنیے آپ، میں نے کیا عرض کیا، پانی ہے مہر جناب سیدہ. پانی کا وہی استعمال کرے گا جسے صاحب مہر اجازت دے. اب آئیے آیت پڑھتا ہوں. وجہ علنا من الماء کل شیء حی. ہم نے کائنات کی ہر چیز کو زندہ رکھا ہے. کس چیز سے؟ پانی سے. پانی ہے مہر جناب سیدہ، اور ہر شے زندہ ہے تو پانی کی وجہ سے. اب زمین پہ واجب ہے کہ فاطمہ کا احترام کرے.
وہ اب آسمان پہ واجب ہے کہ فاطمہ کا احترام کرے، چاند پہ واجب ہے کہ فاطمہ کا احترام کرے، سورج پہ واجب ہے کہ فاطمہ کا احترام کرے، کائنات میں جو پانی کا استعمال کرے اس پہ واجب ہے کہ فاطمہ کا احترام کرے، آدم پہ واجب ہے فاطمہ کا احترام، نوح پہ واجب ہے فاطمہ کا احترام، موسیٰ پہ واجب ہے فاطمہ کا احترام۔ اب سمجھے جب فاطمہ آتی تھی محمد کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟ ہائے ہائے ہائے، جو پانی کا اچھا ٹھہر جائیے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے کائنات کی ہر شے کو زندہ رکھا کس چیز سے؟ پانی سے۔ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ، ایک بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا ادیب، بہت بڑا عالم، نام سنا ہوگا آپ نے، جارج جرداخ۔ جارج جرداخ 14 سال کی عمر تھی، لبنان کا رہنے والا تھا، متنبی، آپ ناظمیہ میں پڑھے ہیں اس لیے متنبی بہتر جانتے ہیں، اور جو حضرات ناظمیہ اور سلطانیہ میں پڑھے ہیں وہ اس کتاب سے خوب واقف ہیں کیونکہ یہاں پڑھائی جاتی ہے۔ 14 سال کی عمر میں یہ متنبی کے اشعار پڑھتا تھا، 14 سال کی عمر میں۔ اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا فؤاد۔ فؤاد کی نگاہ پڑی، دیکھا بڑا بھائی تھا 14 سال کی عمر میں، دیکھ رہا ہے کہ اب متنبی کے اشعار پڑھ رہا ہے، تو غزلیات میں جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا بھیا، اسے کیا ہو گیا، یہ تم کیوں لے کر کے بیٹھے ہو یہ کتاب؟ کہ میں چاہتا ہوں میرے بھائی میں دنیا کا سب سے بڑا ادیب بنوں، میں دنیا کا سب سے بڑا عالم بنوں، کہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں دن رات متنبی پڑھتا رہوں۔ تم کو اب کیا جملہ کہا ہے فؤاد نے؟ کہا اب فؤاد تھوڑا سا دینیات میں تھے عیسائی، لیکن چونکہ مسلمانوں کی تعداد تھی لبنان میں تو اس لیے واقفیت تھی، یہاں کے بھی بہت سارے ہندوؤں کو واقفیت ہوتی ہے، ہماری اعضاء سے واقفیت ہوتی ہے، محرم الحرام سے واقفیت ہوتی ہے، اسے بھی بہت ساری چیزوں سے واقفیت تھی فؤاد کو۔ تو فؤاد نے ایک جملہ اس سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کے سب سے بڑے ادیب بنو اور عالم بنو تو تمہیں چاہیے کہ تم متنبی نہیں نہج البلاغہ پڑھو۔ ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کے سب سے بڑے ادیب بنو اور سب سے بڑے ماہر بنو اور سب سے بڑے عالم بنو تو تمہیں چاہیے کہ یہ کتاب اٹھا کے رکھ دو، عالم بننا ہے ادیب بننا ہے نا، نہج البلاغہ پڑھو۔ ٹھیک ہے بھیا، بھائی نے، بڑے بھائی نے نہج البلاغہ اٹھائی اور نہج البلاغہ پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے وہ خطبہ آ گیا جس میں مولانا نے بتایا کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے کو زندہ رکھا ہے تو پانی سے زندہ رکھا ہے۔ ٹاپک چھوٹا تو نہیں؟ جیسے ہی یہاں تک آیا کہ اللہ نے ہر شے کو زندہ رکھا ہے تو پانی سے زندہ رکھا ہے، اس نے فوراً کتاب اٹھا کر کے رکھ دی، نہج البلاغہ اٹھا کے رکھ دی۔ 1400 سال پرانا عالم یہی سب پرانی باتیں کرے گا، یہ سوچ کے اس نے کتاب رکھ دی۔ پھر متنبی پہ آ گیا، اور وہی ادبیات پڑھنے لگا، کہیں جا رہا ہے شاعری کر رہا ہے، کہیں کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے وہاں پہنچ جا رہا ہے، کہیں کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کانفرنس، سیمینار، وہاں اس کو بلایا جا رہا ہے، سنیے گا متوجہ ہو کر کے، بلایا جا رہا ہے اسے۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ ایک ایسا سیمینار کہ جس میں بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے ہوئے تھے، تو اس میں جب سب تقریریں کر چکے تو آخر میں جو سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا اس زمانے کا جو اس سیمینار میں آیا تھا اسے بلایا گیا۔ جب وہ اسپیچ دینے کے لیے، تقریر دینے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ کہتا ہے اپنے یعنی اس کے زمانے کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی 70 سالہ کی زندگی کے اس تجربے میں، کتنے 70 سالہ، وہ کیا جملہ کہا ہے اس نے، میں جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام۔ کیا نہج البلاغہ کیا کہہ کے رکھی ہے اس نے؟ 1400 سال پرانا عالم یہی 1400 سال پرانی باتیں کرے گا۔ وہ پڑھ لیا تھا نا کہ اللہ نے کائنات کو کس چیز سے زندہ رکھا ہے؟ پانی سے، ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے ہی وہ آخری سائنٹسٹ آیا، وہ اس زمانے کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، کہ وہ میں اپنی 70 سالہ زندگی کے تجربے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے کائنات کی جس شے کو زندہ رکھا ہے وہ پانی کی وجہ سے زندہ رکھا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ جیسے اس نے اپنے دور کے سب سے بڑے سائنٹسٹ سے یہ بات سنی کہ اللہ نے ہر شے کو زندہ رکھا ہے تو پانی سے زندہ رکھا ہے، اس نے فوراً پلٹا اور پلٹنے کے بعد متنبی ہٹائی، نہج البلاغہ اٹھا لی۔ 1400 سال پرانا عالم جو پہلے کہہ کے گیا وہ 1400 سال بعد کہا جا رہا ہے۔ بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ اس نے فوراً نہج البلاغہ اٹھائی، اس نے 90 سال کی عمر میں 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی۔
کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے 200 مرتبہ پڑھی، کمال یہ ہے کہ ہم نے 1 مرتبہ نہ پڑھی۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 90 سال کی عمر میں عباس بھائی 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی۔ وہ کہتا میں جتنی بار نہج البلاغہ پڑھتا جاتا تھا میرا علم بڑھتا چلا جاتا تھا۔ آئے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، میں جتنی بار نہج البلاغہ پڑھتا چلا جاتا تھا میرے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، لہٰذا میں نے نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد میں نے ہر گفتگو میں علی کو رکھا، ہر بیان میں۔ اچھا عیسائی ہے، شیعہ نہیں ہے، عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، کہتا ہے ہر گفتگو میں علی کو رکھا، ہر تقریر میں علی کو رکھا، ہر بیان میں علی کو رکھا، ہر کتاب میں علی کو رکھا۔ میں بہت ساری کتابیں میں نے علی پر لکھی، ہر بیان میں علی کو رکھا، ہر کتاب میں علی کو رکھا، بہت ساری کتابیں علی پر لکھی۔ لکھتے لکھتے میرے ذہن میں خیال آیا میں کیوں نہ ایک ایسی کتاب لکھ دوں۔ اب سنیے، بیدار ہو کر کے سنیے۔ وہ کہتا میں کیوں نہ علی پر ایسی کتاب لکھ دوں کہ جس کتاب کے پڑھنے کے بعد دنیا کا جب بھی کوئی حاکم ظلم و جور سے بچنا چاہے اس کتاب کا مطالعہ کر لے۔ دنیا کا جب بھی کوئی حاکم ظلم و جور سے بچنا چاہے اس کتاب کا، تو اب اس نے ایک کتاب لکھی، کیا؟ صوت العدالت الانسانیہ۔ صوت جزاک اللہ، علی انصاف کی آواز کو کہتے ہیں۔ ایک عیسائی کو معلوم ہے کہ علی انصاف کی آواز کو کہتے ہیں، مسلمان کو نہیں معلوم ہے کہ علی کسے کہتے ہیں۔ علی انصاف کی آواز کو کہتے ہیں۔ اب سنیے عزیزان گرامی، کتاب اس نے لکھ لی۔ اب جب کتاب لکھ لی تو اب وہ پریشان ہوا، یہ کتاب منظر عام پہ آئے کیسے، کیسے چھپے، پرنٹ کیسے ہو۔ تو جب یہ پریشان ہوا تو مسلمانی اداروں کے پاس آیا۔ ہم مسلمانی اداروں کے پاس پہنچا تو بھیا ہماری کتاب چھپوا دیجیے، آپ کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں لکھی ہے۔ آپ کے چوتھے۔ اب جارج جرداق کا بیان ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں تو مسلمان مجھے سرا پلکوں پہ بیٹھائیں گے، مسلمان ہر جگہ میرا چرچا کریں گے، میری گفتگو کریں گے، میری باتیں کریں گے۔ میں یہ گمان لے کر کے گیا تھا مسلمانی اداروں کے پاس۔ میں نے کہا آپ کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے، پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے چھپوا سکوں، لہٰذا آپ لوگ مدد فرمائیے تو میں اس کتاب کو چھپوا دوں۔ تو جارج جرداق کا بیان ہے کہ مسلمانوں کا بغض اتنا سامنے آیا کہ کسی نے کہا بجٹ نہیں ہے، کسی نے کہا پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہتا کسی کا بغض اتنا زیادہ ہو گیا، وہ کہنے لگا اما علی ہی پر کیوں لکھی؟ ہاں ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ کہا اما علی ہی پہ کیوں لکھی؟ فلاں کے بارے میں لکھ دیتے، فلاں کے بارے میں لکھ دیتے، فلاں کے بارے میں لکھ دیتے، فلاں کے بارے میں لکھ دیتے۔ یعنی لوگوں کا بغض اتنا ظاہر ہوا کہ لوگ کہنے لگے ان کے بارے میں لکھ دیتے، ان کے بارے میں لکھ دیتے، ان کے بارے میں لکھ دیتے۔ وہ کہتا ہے میں چپ چاپ اپنی کتاب لے کر کے واپس اپنے گھر آ کر کے بیٹھ گیا۔ اچھا آپ آمادہ ہیں کتاب کے چند جملے سناؤں اور پھر آگے منزل میں بڑھوں؟ صلوات پڑھ لیں بابا سے بدل۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا، علی کی نہج البلاغہ پڑھی ہے کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ۔ وہ صوت العدالت الانسانیہ کے آغاز میں کہتا ہے کہ اے بے غیرت دنیا، ہائے اے بے غیرت دنیا۔ علی کو پڑھائے دنیا کو بے غیرت نہ کہے تو کیا کہے؟ اللہ اکبر۔ ارے بھیا میں کیا اشاروں میں گفتگو ہو رہی ہے، کہہ رہا اے بے غیرت دنیا۔ اچھا علی کی ظاہری حکومت 3.5 سے 4 سال ہے، اسی میں جنگ صفین بھی ہے، نہروان بھی ہے، جمل بھی ہے، ساری جنگیں بھی، اور وہ بھی وہ جنگیں کہ جو 2 مہینے 3 مہینے کی ہیں، 4 مہینے 6 مہینے کی جنگیں۔ علی کی ٹوٹل 4.5 سال کی حیات ہے۔ ذہن میں رکھیے گا اس چیز کی، کس چیز کی؟ حکومت کی۔ اس 4 سالہ زندگی میں، اس 4 سالہ حکومت میں وہ کہتا ہے اے بے غیرت دنیا، اگر تو ٹھیک طریقے سے علی کو 4.5 سال بھی حکومت کرنے دیتی
تو یہ دنیا نہ رہتی، جنت کا نمونہ بن جاتی۔ ہو اللہ اکبر، اللہ بھائی جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ کہے بے غیرت دنیا، اگر تو ٹھیک طریقے سے علی، وہ کہتا ہے اس لیے کہ کون ہو سکتا ہے علی جیسا امام، کون ہو سکتا ہے علی جیسا پیشوا، کون ہو سکتا ہے علی جیسا رہنما جو ممبر پہ آتا تھا اپنی رعیت سے پوچھتا تھا بتاؤ تم میں کوئی ایسا غریب بچہ جس کے طعام اور کھانے کا انتظام علی نے نہ کیا ہو؟ دنیا کا کوئی حاکم، ارے علی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی روٹی چراتا ہوا پکڑا جائے، اگر روٹی چراتا ہوا پکڑا جائے تو سزا چور کو نہیں ہونی چاہیے، وہ حاکم وقت کو ہونی چاہیے۔ اوفو اللہ اکبر، صلوات پڑھے نا بابا سے بلند۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی روٹی چوراتا ہوا پکڑا جائے تو سزا اس چور کو نہیں ہونی چاہیے، حاکم وقت کو وہ آخر وہ مجبور کیوں ہوا ایک روٹی چورانے کے لیے؟ کہ سزا اس چور کو نہیں ملنی چاہیے۔ کہ کون ہے علی جیسا حکمراں جو ممبر پہ آتا تھا اور آ کے کہتا تھا بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے کھانے کا اور طعام کا علی نے کوئی، تم میں سے کوئی ہے کہ جو کھڑا ہو کر کے کہہ دے ہم فلاں رات ایک شب بھوکے سوئے ہیں علی کے دور حکومت میں؟ علی جیسا امام کون ہو سکتا ہے کائنات میں جو ممبر پہ آتا تھا اور آ کے کہتا تھا بتاؤ تم میں کوئی ایک بچہ جس کی تعلیم کا انتظام علی نے نہ کیا ہو؟ کہ کوئی حاکم تخت حکومت پر بیٹھ کر کے اپنی قوم سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ بتاؤ تم میں کوئی ایک کھڑا ہو جائے جو کہہ دے تمہارے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہ کیا ہو، تم میں کوئی ایک ایسا ہو کہ جو کہہ دے کہ ہم بھوکے نہ سوئیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بس علی تھا کائنات کا حاکم جس نے ممبر سے سوال کیا۔ وہ آگے کہتا ہے مرضی ہے چاہے ساری خطابت ایک طرف، سارے جملے ایک طرف، زندگی بھر کی خطابت ایک طرف، جارج جرداق کا یہ جملہ ایک طرف، جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام، جو نہیں سمجھا وہ گھر جا کر کے نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ جو چیز فرش اعضاء پر نہ سمجھ میں آئے وہ بستر پہ کبھی نہیں سمجھ میں آئے گی، سمجھیے گا یہی سمجھیے گا۔ جارج جرداق کہتا ہے کہ زمانے والوں کیا بتاؤں کہ علی کیا ہے، زمانے والوں بہ اتنا سمجھ لو اگر میں علی کو، اگر میں علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں، عیسائی ہے عیسائی، جملہ آخر تک جو جہاں تک بیٹھے ہوئے، جارج جرداق کہتا ہے اگر میں علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ جملہ سنیے گا اور سنبھال لیجئے گا، میں نے کہا جو چیز سمجھ میں آئے گی وہ فرش اعضاء پہ۔ کیا فرمایا؟ کہتا ہے اگر میں علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، اور اگر میں عیسیٰ کو علی سے افضل کہوں عقل اجازت نہیں دے۔ ہائے 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 صلوات پڑھ لینا بابا سے بلند۔ مولا آباد رکھے، جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ۔ جزاک اللہ، زندہ باد۔ کیا میں نے یہ کتاب لکھ لی اور لکھنے کے بعد جو مسلمانی اداروں کے پاس گیا سب نے انکار کر دیا، میں واپس آ گیا۔ اب حکومتوں کے کارندے آنے لگے، اداروں کے کارندے آنے لگے۔ کوئی آیا، اس نے کہا کہ جیسی تم نے علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اگر تم فلاں کے بارے میں لکھ دو، فلاں کے بارے میں لکھ دو۔ ٹارگٹ پہ ہے فاطمہ کا دشمن، چھوڑا نہیں ہے شمس تبریز نے ابھی تک، خطبے سے لے کے اب تک۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، خطبے سے لے کر کے اب تک چھوڑا نہیں ہے کہ اگر تم جیسی تم نے علی کے بارے میں کتاب لکھی ان کے بارے میں لکھ دو، دوسرے کے بارے میں لکھ دو، اور تیسرے کے بارے میں لکھ دو تو ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے، انعامات بھی دیں گے، اور تمہیں پلکوں پہ بھی بٹھایا جائے گا، تمہارے چرچے بھی کریں گے۔ جارج جرداق کہتا ہے ایک جملہ، قیامت کا جملہ ہے خدا کی قسم۔ جارج جرداق کہتا ہے کہ جب بھی اداروں کا کوئی شخص ہمارے پاس یہ کہنے کے لیے آئے جیسی کتابیں تم نے علی کے بارے میں لکھی ہیں، تم فلاں کے بارے میں لکھ دو، فلاں کے بارے میں لکھ دو، فلاں کے بارے میں نے سب کو یہ کہہ کے پلٹا دیا، علی پر لکھنے کے بعد کسی اور پر لکھنے کا دل نہیں چاہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔
लिखने का दिल नहीं चाहता है। क्या इदारों के लोगों को पलटाया, तब हुकूमत के प्रेशर आने लगे, लिखो इतने पैसे दिए जाएंगे, यानी कलम क्या कहता, लिखो वरना इतने पैसे दिए जाएंगे, लिखो ये किया जाएगा, लिखो ये किया जाएगा, लिखो ये किया जाएगा, लिखो इतने पैसे दिए जाएंगे, इतने दिरहम और दिनार दे। क्या जुमला का है अगला, क्या इदारों के लोग वापस पलटे, हुकूमत के सिपाही आ गए। उन्होंने कहा हाकिम वक्त ने कहा पहले के बारे में लिख दो, दूसरे के बारे में लिख दो, तीसरे के बारे में लिख दो। जॉर्ज जुर्दाह कहता है इदारों के बाद जब हुकूमत का कोई कारिंदा आया और उसने कहा कि इतने पैसे दिए जाएंगे, जैसी किताब अली के बारे में लिखी है, पहले खलीफा के बारे में लिख दो, दूसरे खलीफा के बारे में लिख दो, तीसरे खलीफा के बारे में लिख दो, तो मैंने हुकूमत के सिपाहियों को यह कह करके पलटा दिया मेरा कलम बिकाऊ नहीं है। सलावत पढ़ लेना बाबा से बुलंद। उस्मापुर में पानी पड़ा है टॉपिक, मगर ये नहीं है मास्टर साहब। सलावत पढ़ लें बाबा से बुलंद, जो सुना रहा हूँ अब तक, खुतबे से लेकर के अब तक जो कुछ सुना रहा हूँ एक जुमला नहीं है, एक सलावत पढ़ लें बाबा से बुलंद। इसलिए ये बात ऑन माइक कहना ज़रूरी था, ऑन कैमरा कहना ज़रूरी था। सलावत पढ़ने बाबा से बुलंद। जैसी किताब अली के बारे में लिखी है, फला के बारे में लिख दो। अली पर लिखने के बाद किसी और पर लिखने का दिल नहीं चाहता, हुकूमत का कारिंदा है, मेरा कलम बिकाऊ नहीं है। जॉर्ज जुर्दाह कहता है कि एक दिन मैं, अब किताब मेरी छप नहीं पाई, सबको मैंने मना कर दिया, आखिर में ये कह करके मैंने छोड़ दिया जिसके बारे में किताब लिखी है वही छपवाएगा। हाय हाय हाय, जिसके बारे में किताब लिखी है पता था भैया अली को, जब दुनिया को बेगैरत बता रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अली को कितनी गहराइयों से पढ़ा होगा। कहा कि जिसके बारे में लिखी है वही जाने, ये किताब जाने। तो एक दिन चर्च में बैठा हुआ था, तो उस ज़माने का उस चर्च का जो सबसे बड़ा पोप था वो बाहर निकला, उसने जॉर्ज जुर्दाह को देखा। जॉर्ज जुर्दाह उदास, अच्छा वो जानता था, शायरी करते हुए देखा था उसने, जॉर्ज बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था जॉर्ज जुर्दाह से। क्या बात है, क्यों परेशान है? सरकार किताब लिखी थी अली के बारे में, गया तो सबने इनकार कर दिया। जहनी तसव्वुर ये था कि लोग मुझे पलकों पर बैठाएंगे, मगर मामला बरक्स हो गया। लोग कहने लगे फ़ला के बारे में लिख दो, फ़ला के बारे में लिख दो, फ़ला। मेरे कलम ख़रीदने की कोशिश में लगे हैं और कोई छपवाने के लिए तैयार नहीं। तो उस ज़माने के उस चर्च के पोप ने कहा जॉर्ज मैं इस किताब को छपवाऊँगा। मैं इस किताब को, कहा आप कहाँ से छपवाएं? कहा मैं चर्च के बजट से इस किताब को छपवाऊँगा। कहा जब पैसे तुम्हारे पास आ जाएं तो बाद में ये पैसे हमारे लौटा देना। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अब वो तो पहले छोड़िए, कोई सवाल बाद में, उसने कहा सरकार छपवा दीजिए किताब। किताब छपी, मंजर आम पे आई, दुनिया भर में मशहूर हुई, इंग्लिश में भी है, फ़ारसी में भी है, पाकिस्तान से उर्दू ज़बान में भी ट्रांसलेट हो चुका है, दुनिया भर में फैल गई। सौतुल अदालतिल इंसानी अली इंसाफ की आवाज़ का नाम है। फ़ारसी में 2 जिल्दों में, अरबी में 2 जिल्दों में, इंग्लिश में 2 जिल्दों में, ऐसे ही अरबी में 1 जिल्द में, फ़ारसी में तर्जुमा हुआ 2 जिल्दों में, इंग्लिश में तर्जुमा हुआ 2 जिल्दों में, उर्दू में तर्जुमा हुआ 2 जिल्दों में। यही सौतुल अदालतिल इंसानिया किताब बिल्कुल आम हो गई। अब किताब जब आम हो गई तो पैसे आने लगे। जब पैसे आ गए और जॉर्ज जुर्दाह चर्च का पैसा वापस करने के लिए पलटा, तो फिर उस पोप से मुलाकात हुई। तो सरकार ये पैसे, उन्होंने पैसे लिए रख दिए। अब जॉर्ज ने एक सवाल किया, एक बात बताइए, जो किताब मुसलमानों ने अपने चौथे खलीफा के बारे में लिखी हुई न छपवाई, वो आपने ईसाई होकर के क्यों छपवाई? हाय 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 हाय, जो समझ गया उस पर करोड़ों सलाम। कहा कि जो किताब मुसलमानों ने अपने चौथे खलीफा पे लिखी गई न छपवाई, वो आपने ईसाई होकर के क्यों छपवाई? पोप ने पलट के एक जुमला कहा, हम नमक हराम नहीं है। हाय रे भैया भैया, मैं कहाँ से लफ्ज़ लेकर के आऊँ, मैं कहाँ से लफ्ज़ लेकर के आऊँ? सलावत पढ़े ना बाबा से बुलंद। कहा हम
نمک حرام نہیں ہے. کا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں ہم نمک حرام نہیں ہے؟ کہا تم نے علی کو پڑھا ہے تو ہم بھی علی کو جانتے ہیں. تم نے علی کو پڑھا ہے تو ہم بھی علی کو جانتے ہیں. کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ سنو، جتنی بھی رسول خدا کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں، ہر حکومت میں ہم پہ ظلم کیا گیا. نبی کے بعد پہلی حکومت آئی، ان میں عیسائیوں پر ظلم. دوسری حکومت آئی، ان میں عیسائیوں پر ظلم. تیسری حکومت آئی، ان میں عیسائیوں پر ظلم. لیکن جیسے ہی 3 حکومتوں کے بعد علی تخت خلافت پر بیٹھے تو ہمارے بزرگ علی کے پاس پہنچے. اب پہنچنے کے بعد ہمارے بزرگوں نے علی سے سوال کیا، یا علی، آپ کے دور حکومت میں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ تو علی نے پلٹ کر کے جملہ کہا، جیسا ایک انسان کا انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے. ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صلوات پڑھے نا بابا سے بلند. جیسا ایک انسان کا انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا. کام علی نے اور جملہ کا ہے خدا کی قسم. وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم، پوپ کا جملہ ہے، کہتا ہے وہ خدا کی قسم. اب سنیے کیا جملہ کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ حقوق کسی حکومت میں نہ ملے جو علی نے اپنی حکومت میں دیے. جملہ سنبھالیے گا. کہ ہمیں کسی بھی حکومت میں ہمیں ہمارے حقوق نہ ملے کہ جو علی نے اپنی حکومت میں دیے. جو جملہ آگے کہتا ہے خدا کی قسم کہ ہمیں وہ حقوق اپنی حکومت میں بھی نہ ملے جو علی نے اپنی حکومت میں ہمیں دیے. ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. مگر عیسائی ہونے کے باوجود اس نے تینوں حکومتوں سے شکوا کیا. پہلی حکومت سے بھی، دوسری حکومت سے بھی، تیسری حکومت سے بھی. میں شمس تبریز اگر اس دور میں ہوتا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا کہ ارے ان حکومتوں سے تجھے شکوا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ارے جس نے محمد کی بیٹی کا حق نہ دیا ہو وہ عیسائی ہوگا. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. جس نے محمد کی بیٹی کا حق نہ دیا ہو وہ عیسائیوں کا حق دیتا. ایک بات سمجھ لیجئے، یوں ہی نہیں پڑھ رہے ہیں شمس تبریز. بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ان ممبروں پر، ان کی ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ہمدردی پیدا کرنے کی. لیکن اگر ذرہ برابر بھی شہزادی کے قاتلوں سے ہمدردی پیدا ہو گئی تو جہنم واجب. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. بہت سارے لوگ ہوں گے پیدا ہو رہے ہیں. ہاں مطلب اس دور میں بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. جب اب تو سب کچھ آشکار ہے ساری چیزیں، تب بھی لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. سمجھنے کے بعد ہمدردی ہے. میرا مقصد یہ، آپ دیکھیے علی جیسا امام، علی جیسا رہبر، وہ ہمیں دعائیں دے کر کے گیا. ان دعاؤں میں ایک دعائے صنم قریش. کیا ہے یہ دعائے صنم قریش؟ علی نے بتایا کبھی ہمدردی نہ رکھنا ان تینوں سے، شہزادی کے قاتلوں سے کبھی ہمدردی نہ رہے. علی اس لیے دعائے صنم قریش دے کر کے گئے. ابن عباس کا بیان ہے کہ شب کی تاریکی میں ہم نے دیکھا، نماز شب کے مصلی پر نماز شب کے بعد مولا کائنات نے ہاتھوں کو اٹھایا، اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد دیکھا کہ میرا مولا ایک دعا مانگ رہا ہے. ہم قریب گئے، دعا تمام ہوئی. مولا سے پوچھا میرے مولا کون سی دعا پڑھ رہے تھے؟ امام نے فرمایا کہ اب یہ آپ کو وظائف الابرار میں بھی 155 سے لے کر 145 سے 54 تک جائیے گا، دعائے صنم قریش مل جائے گی. اب پرابلم کیا ہے نا کہ ہم ترجمے کے ساتھ دعائیں پڑھتے نہیں. دعائیں معرفت اہل بیت کا ذریعہ ہیں. دعائیں جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اہل بیت ہیں کیا. جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر فائدہ ہی کیا. آپ جائیے گا وظائف الابرار میں بھی علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا کوٹیشن ہے، شیخ عباس قمی کا کوٹیشن ہے مفاتیح الجنان میں، کہ ابن عباس نے کہا مولا کون سی دعا؟ مولا نے فرمایا ابن عباس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کرے اور قبر میں آنکھیں کھولے تو اس کے پڑوس میں پیغمبر اسلام بیٹھے ہوں تو اسے چاہیے کہ دعائے صنم قریش پڑھے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے
کہ اس کے زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ دعائے صنم قریش پڑھے. لیکن آپ غور فرما رہے ہیں کہ مولا کیا ہے اس دعا میں؟ اب مولا نے دعا بتائی، تعلیم کی مولا نے دعا کی. کیا ہے؟ اللہم لعن صنم قریش، اے میرے اللہ لعنت ہو قریش کے دو بتوں پر. اللہم لعن صنم قریش، اے میرے اللہ لعنت ہو قریش کے دو بتوں پر. پہلے پر لعنت ہو قریش کے دو بتوں پر، پہلے پر. اور بس مجلس تمام کر دوں گا بھائی، وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. اللہم لعن صنم قریش، اے میرے اللہ لعنت ہو قریش کے دو بتوں پر، پہلے پر دوسرے پر. وجبتہا و طاغوتہا، قریش کے جبت پہ لعنت، قریش کے طاغوت پہ لعنت. اب جبت سے مراد پہلا، طاغوت سے مراد دوسرا، ذہن میں رکھیے گا یہ. اللہم لعن صنم قریش، اے میرے اللہ لعنت ہو قریش کے دو بتوں پر. وجبتہا و طاغوتہا، جبت پہ لعنت، قریش کے طاغوت پہ لعنت. وابنتہا، اور دونوں کی بیٹیوں پہ لعنت. اوفو اللہ اکبر، صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. دونوں کی بیٹیوں پہ لعنت، دونوں کی بیٹیوں پہ لعنت، دونوں کی بیٹیوں پہ لعنت. اب کیا بتانے کی ضرورت ہے علی کس پہ لعنت کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ یہ دعا وجود میں آئی ہے شہزادی کا دروازہ جل جانے کے بعد. یہ دعا وجود میں آئی ہے شہزادی کا دروازہ جل جانے کے بعد، شہزادی کا پہلو شکستہ ہو جانے کے بعد یہ دعا وجود میں آئی ہے. علی کہہ رہے ہیں لعنت ہو ان پر، ان کی بیٹیوں پہ لعنت. علی نے فرمایا اللہم لعنہما فی کل منکرین، ہے میرے اللہ ان دونوں پر اتنی ہی لعنت ہے کہ جتنے انہوں نے گناہ کیے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ اے میرے اللہ اللہم لعنہما فی کل آیت حرفوہا، اے میرے اللہ لعنت ہو ان دونوں پر اتنی ہی لعنت ہے جتنی آیتوں میں انہوں نے تحریف کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی علی کی دعا کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے آیتوں میں بھی تحریف کرنے کی کوشش کی، آیتیں بدلنے کی کوشش کی. علی کہہ رہے ہیں اللہم لعنہما فی کل آیت حرفوہا، اے میرے اللہ ان دونوں پر اتنی ہی لعنت کہ جتنی آیتوں میں انہوں نے تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، آیتیں بدلنے کی کوشش کی ہے. علی فرماتے ہیں ان دونوں پر اس لیے لعنت کہ انہوں نے میری گھر کی چھت کو میری زمین سے ملایا ہے. ان دونوں پر اس لیے لعنت کہ انہوں نے میرے گھر کی چھت کو میری زمین سے ملایا. یاد ہوگا آپ کو مسدس کے ایک جملے میں میں نے یہ رقم کیا تھا، یہ دعائے صنم قریش کا جملہ تھا. علی نے فرمایا ان دونوں پر اتنی ہی لائے اس لیے لعنت کہ انہوں نے میرے گھر کی چھت کو. بہت سارے لوگ اپنے ہی لوگ کہیں نہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے. علی آگے کہہ رہے ہیں اس دعا کو پڑھیے اسی میں پتہ چل جائے گا ہے کن کے لیے. علی نے فرمایا کہ ان دونوں پر اس لیے لعنت کہ انہوں نے نبی کی بیٹی کا پہلو شکستہ کیا ہے. ان دونوں پر اس لیے لعنت کہ انہوں نے نبی کی بیٹی کا پہلو شکستہ کیا ہے. علی کہہ رہے ہیں علی کے دل کی قلق، علی کے دل کا قلق ہے یہ دعا، علی کے دل کی آواز ہے یہ دعا، دعائے صنم قریش علی کے دل کی آواز. اللہم لعنہما فی مکنون السر و ظاہر العلانیت، علی کے دل کی آواز. شمس تبریز یہاں سے جائیں اور بعد میں کوئی کہنے لگے صاحب ان کو کرنے کی ضرورت کیا تھی، لعنتیں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی، یہ دعا پڑھنے کی ضرورت کیا تھی. علی نے اس کے اندر بتایا اس دعا میں جائیے گا پڑھیے گا اے میرے اللہ ان لوگوں پہ لعنت جو ان کے فعل کی تائید کرے ان پہ بھی لعنت، جو ان کے قول کی تائید کریں ان پہ بھی لعنت، جو ان کے اعمال کی تائید کریں ان پہ بھی لعنت، جو ان کے جلوسوں میں جائیں ان پہ بھی لعنت، جو ان کے جلوسوں میں ہمدردی جتائے ان پہ بھی لعنت. مولا کائنات اس دعا میں آخر میں کہہ رہا ہے اللہم لعنہما فی مکنون السر و ظاہر العلانیت، اے میرے اللہ ان دونوں فاطمہ کے قاتلوں پر چھپ چھپ کے بھی لعنت، کھل کھل کے بھی لعنت. چھپ چھپ کے بھی لعنت، کھل کھل کے بھی لعنت. یعنی علی نے بتایا جہاں جیسی جگہ ہو وہاں ویسی لعنت. اگر جلال پور میں چھپ چھپ کے کر سکتے ہو تو چھپ چھپ کے کرو، لکھنؤ میں کھل کھل کے کر سکتے ہو تو کھل کھل کے کرو. علی بتا رہے ہیں اللہم لعنہما فی مکنون السر و ظاہر. اور آخر میں مولا کائنات نے فرمایا ابن عباس اس دعا کے آخری جملے کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے. کیا ہے؟ اے میرے اللہ ان دونوں پر
اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، اے میرے اللہ ان دونوں شہزادی کے قاتلوں پر وہ عذاب نازل کرنا کہ اہل جہنم چیخ اٹھیں۔ وہ عذاب نازل کرنا کہ اہل جہنم چیخ اٹھیں۔ علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے، سارے جہنمی ایک طرف، زہرا کا قاتل ایک طرف۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، اے میرے اللہ ان دونوں فاطمہ کے قاتلوں پر وہ عذاب نازل کرنا کہ اہل جہنم چیخ اٹھے۔ میں نے کہا تھا نا ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ماں حسنین کی ماں، ماں حسین کی ماں، ماں حسن کی ماں۔ ایک دن یہی ماں اپنے بابا کے پاس آئی اور کہتی میرے بابا یہ میرے بطن مبارک میں کون سا بچہ ہے کہ جب میں نماز فجر کے لیے جاتی ہوں تو میرے بطن سے آواز آتی ہے اے اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں اماں۔ بابا یہ میرے بطن مبارک میں کون سا بیٹا ہے کہ جب نماز ظہر کے لیے کھڑی ہوں آواز آتی ہے اماں میں تیرا بھوکا بیٹا ہوں اماں۔ جزاک اللہ شہزادی آپ کا پرسہ قبول کریں، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول کریں۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے لیکن حکم ہوا ہے ایک بیٹی کے مصائب پڑھنے کے، تو ذرا میں ایک ماں کو ایک بیٹی سے متصل کر دوں اور پھر حکم کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ ماں حسن کی ماں، سائل نے سوال کیا تھا امام حسن علیہ السلام سے، مولا بہت روتے ہیں مولا، کون سی مصیبت یاد آ جاتی ہے مولا جو اتنا تڑپ تڑپ کے روتے ہیں؟ مولا وہ مصیبت بتائیے کہ جس میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں بھی وہ مصیبت تڑپائے۔ میرا مولا تڑپ گیا کہ وہ مصیبت سننا چاہتا ہے، وہ مصیبت جاننا چاہتا ہے کہ جی میرے آقا، جی میرے مولا، جی میرے۔ ایک خطیب ممبر پر جب آ رہا ہے امام حسن علیہ السلام کے مصائب پڑھ رہا ہے، 28 صفر کو ہر سال پڑھتا تھا اور جب بیٹھتا تھا کربلا کے ممبر پہ وہ امام حسن علیہ السلام کے مصائب پڑھتا تھا۔ خواب میں امام حسن علیہ السلام آئے، کہا خطیب تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں ہر سال پڑھتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، کہ یہ بھی میرا سخت مصائب نہیں ہے۔ کہ مولا پھر کیا ہے؟ کہ مولا میں زمانے کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جنازہ اٹھا تو آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، کہ میرا سخت مصائب یہ بھی نہیں ہے۔ کہ مولا پھر آپ بتا دیجئے میں آئندہ اس مصائب کو بیان کروں گا۔ مولا نے فرمایا وہی جملہ جو اس سے فرمایا کہ سخت مصیبت سے جاننا چاہتا ہے، جی میرے مولا۔ اب اس خواب میں بھی یہی بتایا، وہاں بھی اس سائل کو بھی یہی بتایا کہ سخت مصیبت سن، وہ وقت ہے کہ جب میری ماں کے پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ جزاک اللہ رونے والوں، شہزادی آپ کا پرسہ قبول کرے کہ جب میری ماں کے پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، کہ مولا اس وقت آپ پہ کون سی مصیبت ٹوٹی؟ کہا کہ سن ادھر میری ماں کے پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ادھر مسلمان دروازے پر کودتے ہوئے میرے گھر کے اندر داخل ہوئے، اندر میرے بابا کے گلے میں رسن ڈال دی، ادھر میرے بابا کے تازیانے مارنے شروع کیے، ادھر میری ماں چلتے ہوئے دروازے کے نیچے، اور دونوں کے درمیان میں اور میرا بھائی حسین ہم دونوں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے پہلے اماں کو بچائیں یا پہلے بابا۔ جزاک اللہ رونے والوں، شہزادی پرسہ قبول کریں، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول کریں، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہ ایک ماں ہے، بڑی کیفیتیں ہیں اس جملے میں، یہ ایک ماں ہے۔ صرف اگر مجھے حکم نہ ملا ہوتا میں یہی مصائب پڑھتا رہتا، لیکن حکم دیا ہے۔ یہ ایک ماں ہے، ماں کی مامتا، بند کفن ٹوٹ رہے ہیں آجا میرے لال حسین۔ ماں کی مامتا تھی نا، بند کفن ٹوٹے آجا میرے لال حسین۔ میں نے یہ منظر پہلی مرتبہ نہیں دیکھا ہے،
میں نے 2 مرتبہ دیکھا یہ منظر کہ کسی نے کہا ہے آجا میرے حسین، آجا میرے حسین۔ ایک بار میں نے مدینے میں دیکھا ایک ماں نے بندے کفن کھول کے کہا آجا میرے لال حسین۔ ایک بار شام کے زندان میں دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہی تھی آجا میرے بابا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، شہزادی پرسا قبول کریں۔ آجا میرے بابا حسین، میری آغوش میں آجا۔ بس وہ میں نے کہا نا حکم نہ دیا ہوتا تو میں نہ پڑھتا۔ ایک مصیبت سنا دی شہزادی کی، دوسری مصیبت بی بی سکینہ کی سن لیجئے، مصائب تمام کر دوں۔ ایک مصیبت امام حسن نے بیان کی، دوسری مصیبت امام سید سجاد کی زبانی سن لیجئے۔ یقین کریں مستورات اہل بیت، خانواد اہل بیت کی تمام بیویوں میں 2 بیویاں ایسی ہیں جن کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، ایک حسین کی ماں، ایک حسین کی بیٹی۔ یقین کریں آپ کے چھٹے امام نے جب سکینہ کو سلام کیا تو چھٹے امام کہتے ہیں السلام علیکہ یا منکسر العظائم، میرا سلام اس بچی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ ارے کبھی سوچا یہ ہڈیاں ٹوٹی کیسے؟ ارے جب اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا، اونٹ جیسے جیسے قدم بڑھاتا تھا ہڈیاں چٹکتی چلی۔ جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ۔ ایک مصیبت امام حسن کی بیان کر دی، ایک مصیبت مولا سجاد کی سن لیجئے۔ سائل امام کے قریب گیا، دیکھا میرا امام خون کے آنسو رو رہا ہے۔ قریب گیا، مولا ہمیشہ روتے ہیں مولا، مگر آج آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے مولا۔ مولا اس وقت کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ امام نے فرمایا ہے سائل 2 مصیبتیں یاد آ رہی ہیں، وہ 2 مصیبتیں وہ ہیں کہ جہاں میری بہن نے اپنے بھیا سجاد کو یاد کیا ہے۔ مولا وہ کون سی مصیبت ہے مجھے یہ بتائیے تاکہ لوگوں تک آپ کی مصیبتیں عام کروں، لوگوں تک پہنچاؤں، لوگوں کو بتاؤں۔ مولا سجاد نے کہا کہ سن، جب ہمارا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا اور راہ کوفہ میں دن کی دھوپ میں چٹیل میدان میں قافلہ روکا گیا تو دن کی دھوپ اور بے سایہ کوئی سایہ دار جگہ نہ تھی، وہاں کچھ درخت لگے ہوئے تھے، سارے سپاہی درختوں کے سائے کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے۔ ہم بے سایہ اس چٹیل میدان میں دن کی دھوپ میں وہ گرم ریت پر گرم زمین پر بیٹھے رہے کہ اچانک میری بہن میرے قریب آئی، آ کے کہتی ہے بھیا سجاد وہ سامنے ایک درخت نظر آ رہا ہے، اس درخت کے سائے میں کوئی نہیں ہے، بھیا اگر اجازت دو تو میں جا کر کے وہاں بیٹھ جاؤں۔ مولا سجاد کہتے سائل کاش میں نے اپنی بہن کو اجازت نہ دی ہوتی، ابھی میری بہن درخت کے سائے کے نیچے بیٹھی تھی، شمر نے جگہ چھوڑی، سکینہ کے قریب آیا، رخسارو رخسارو پر تماچے مارنے شروع کیے۔ سننا رونے والوں، سائل تڑپ گیا، آخری جملے مصائب کے سن لو، مصائب تمام۔ سائل تڑپ گیا، تڑپ کے کہتا مولا دوسری مصیبت کا، دوسری مصیبت کا۔ سائل سن، جب ہمارا قافلہ کوفے کے زندان سے کوفے کے قید خانے سے رہا ہو کر شام کے بازار میں پہنچا، مجھے نہیں معلوم ہے آپ میں اکثر لوگ کربلائی ہیں تو آپ لوگ سیریا بھی جاتے ہوں گے، شام بھی جاتے ہوں گے، نہیں گئے ہیں تو کوشش کیا کیجئے جانے کی۔ میں ابھی ماہ رمضان المبارک میں سیریا میں تھا، میں اس وقت اس سال سیریا گیا اور شام کا بازار جب ہم نے دیکھا تو یقین کریں اس ممبر کی قسم کہ اس دور میں بھی آپ ہمت نہیں کریں گے کہ اپنی ناموس کو اس بازار میں لے کر کے جائیں۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں 1400 سال بعد کی، کہ آج بھی وہ بازار اتنا گندا ہے کہ اس دور میں بھی آپ کوشش نہیں کریں گے کہ اس بازار میں، آپ سوچئے بیمار امام زینب و ام کلثوم، شام کا بازار، سننا
رونے والا۔ امام سید سجاد کہتے سائل سن، ہمارا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا تو شام کے بازار میں تماشائیوں کا اتنا ہجوم لگا ہوا تھا کہ ہم کوشش تو کر رہے تھے کہ آگے بڑھیں، لیکن ہم بڑھ نہیں پا رہے تھے۔ ہم نے ایک بار کوشش کی آگے بڑھنا پائے، ہم نے دوسری بار کوشش کی آگے بڑھنا پائے، ہم نے تیسری بار کوشش کی آگے بڑھنا پائے۔ شمر ایک بار آیا، اس نے کہا قیدی آگے بڑھو، ہم آگے نہ بڑھ پائے۔ شمر دوسری بار آیا، قیدی آگے بڑھو، ہم آگے نہ بڑھ پائے۔ شمر تیسری مرتبہ آیا، کہتا ہے قیدی آگے بڑھو، ہم آگے بڑھنا پائے۔ تو اب چوتھی مرتبہ شمر ہوا میں تازیانہ لہراتا ہوا میرے قریب آیا، میری پشت پہ تازیانے مارنے شروع کیے۔ شمر مجھے تازیانے مار ہی رہا تھا کہ میری 4 سال کی بہن نے شمر سے کہا، او شمر تجھے حیا نہیں آتی؟ ایک بیمار جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، اسے تازیانے مار رہا ہے۔ سائل میری بہن کا اتنا کہنا تھا، شمر اب تک جو تازیانہ مجھے مار رہا تھا، میری 4 سال کی بہن کو وہ تازیانے مار۔ آخری جملہ مصائب تمام کہا سائل اس وقت جو کچھ میری بہن نے مجھ سے کہا وہ یاد کر کے رو رہا ہوں۔ سائل کہتا ہے مولا اس وقت آپ کی بہن نے آپ سے کیا کہا؟ کہا سائل میری بہن نے تڑپ کے کہا، بھیا سجاد شمر سے کہہ دو تازیانے مارے، رخساروں پہ تماچے نہ مارے، میرے رخسار زخمی، میرے کان بھیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو زخم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مرہم قرار دے۔ اے میرے اللہ دنیا میں جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد نرینہ صالحہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحومہ کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحومہ کو جوار جناب فاطمۃ الزہرا عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحومہ کے تمام عزیز و اقربا خصوصاً بچوں بیٹوں بیٹیوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا منتقم خون امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زائرہ امام حسین علیہ السلام خورشید بانو بنت مرحوم محمد ذکی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔